اتنے سال سمندر کو دے دیے, سمندر سے آپ کی محبت تھی یا کچھ اور؟ سمندر میں رہنا جی بڑی میں خوش بختی کی بات سمجھتا ہوں. کافی لوگوں کو تو ڈر لگتا ہے, ہمیں ہی ڈر لگتا ہے. جی تو ڈر لگتا ہے جی. جی سمندر کے موڈ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کبھی وہ دوست ہو جاتا ہے, کبھی انتہائی دشمن ہو جاتا ہے. اوہ جی کیونکہ وہ جو جہاز ڈوبتے تھے پہلے یا ابھی بھی جو مشکل میں پھنستے ہیں وہ سمندر ہی ہوتا ہے جی. اور جو جہاز آرام سے چل کر آتے ہیں وہ بھی سمندر ہوتا ہے. اب سال کے مختلف دنوں میں جیسے جنوری فروری میں ہمارے کراچی کے باہر سمندر ایسے ہوتا ہے جیسے چادر ڈال دی. سمندر میں جب میں پہلی دفعہ نکلا تھا تو ایک سمندر کا موڈ ہوتا ہے, وہ ہلتا رہتا ہے جہاز آپ کا. تو بہت سے ایسے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں اس پیشے کو, کیونکہ وہ جب سٹیبل رہتے نہیں ہیں, چکر آتے ہیں ان کو, کھانا مشکل ہوتی ہے, تو ایسے لوگ بہت پہلے چھوڑ دیتے ہیں جی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو آگے جا کے تک کوشش کرتے رہتے ہیں وہ. اچھا الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ بنے ہی سمندر کے لیے ہوتے ہیں. تو مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چکر آ رہے ہوں یا کچھ ایسے. میرے بچے ساتھ رہے میرے کئی سال, میری وائف ساتھ رہی. تو اب ہوتا کیا ہے جی کہ میں جب شروع میں نکلا سمندر سے تو میں سوچتا تھا کہ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فلاں گزرے تھے. خاص طور پہ میڈیٹرینین سی کی میں بات بتاؤں آپ کو, ایجپٹ سے نکلنے, یہ جولیس سیزر یہاں سے آتا تھا اور یہاں سے وہ کیلوپیٹرا کے بارج ادھر سے گزرتا تھا. پھر جب باہر نکلتے ہیں مالٹا جو آپ کو جبرالٹر ہے, تو میں کہا یہاں پر طارق بن زیاد نے یہ پہاڑی پہ چڑھا. جی وہیں پہ ہے وہ پہاڑی. تو اب ایسا تجسس ہوتا رہتا ہے کیوں, لیکن کام بھی تو اتنا ہوتا ہے انجینئرنگ کا کہ آپ ایسے بیلکونی پہ کھڑے ہو کے نظارہ کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ڈیوٹی ہوتی ہے نا سمندر میں, صبح 8 سے 12, شام 8 سے 12. اچھا. پھر صبح 4 سے 8, شام 4 سے 8. صبح دوپہر میں 12 سے 4, رات میں 12 سے 4. تو پورا 24 گھنٹے ڈیوٹیز چلتی رہتی ہیں. تو اس میں ظاہر ان کو سونا بھی ہے, کھانا بھی ہے, اور پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. تو میں اکثر پڑھنا میں بہت ٹائم گزارا, میں نے پڑھنے میں ٹائم گزارا, کیونکہ جو ایم فل کی میری ڈگری تھی وہ دنیا کی سب سے آسان ڈگری تھی میرے لیے. اس میں 9 سبجیکٹس تھے جو یہ آسان ڈگری ہے, ایم فل کی ڈگری 9 سبجیکٹس اینڈ اٹس ایزی فار یو. ہاں یہ بڑی آسان. فلسفی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے جی, لٹریچر, لنگوسٹکس, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, یہ سب پڑھا بہت. انجینئرنگ کا بھی کاؤنٹ کر لیں. اور انجینئرنگ کا بھی. اب ایم فل بیسیکلی ایک انجینئرنگ نہیں ہے جی, اور ان کا تعلق, ان سارے سبجیکٹ کا تعلق انسان کی ذات سے ہے یا اس کے ذہن سے ہے. تو وہ بالکل الگ سبجیکٹس ہیں. اور انجینئرنگ کا تعلق ذہن سے بھی اور ہاتھوں پاؤں سے بھی ہے, کیونکہ انجینئر کے ہاتھ پاؤں آپ نے دیکھے ہوں گے, اسکوائر پاؤں ہوتا ہے جی, ہے نا. تو یہ فرق اب کہاں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت سازی کیسے کی ہے. سمندر میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, تو کبھی پڑھنے پہ زور نہیں دیا انہوں نے, ہے نا جی. نوکری ختم ہو گئی, وہ واپس آئے, پھر دوسری نوکری شروع کر دی. ریٹائرمنٹ کے بعد میں جب ہو رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا, بے تکلف جو انجینئرز ہوتے ہیں, انہوں نے کہا سر اب آپ کریں گے کیا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ میں نے کہا بھائی کیا کریں گے, میں پڑھاؤں گا لوگوں کو. تو کہہ لیں گے نوکری کیا کریں. میں نے کہا زندگی بھر کماتے رہیں گے ہم لوگ. ہماری جو ڈیوٹی بن گئی ہے زندگی وہ 9 سے 5. اب آپ کیا ہیں جی؟ میں انجینئر ہوں. ارے بھائی آپ انجینئر کے علاوہ بھی تو کچھ ہوں گے نا. کچھ ہوں گے جی. تو وہ شخصیت سازی کب کریں گے آپ؟ اور اس بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. نہیں سوچتے ہیں. نہیں جی بالکل صحیح. جیسے میڈم بتا رہی تھی نا مونٹیسری کا جو سارا کنسیپٹ ہے جی, اور پھر جو کتابوں کا کنسیپٹ ہے. اب مونٹیسری کے بھی میں نے دیکھا ہے, یہ کلاس ورک کی الگ کاپی ہے, ہوم ورک کی الگ کاپی ہے, ریڈنگ الگ. میں کہتا تھا مونٹیسری میں سب سے دنیا میں جو سسٹم ہے شاندار, آئس لینڈ کا ہے.